ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سر میں ہوائیں طاق تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائیں طاق تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر اسیا چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار نشاں سب قائم ہے۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار نشاں سب قائم ہے۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ محترم سامعین، ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب یکو تنہا 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے، جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدو کہا کرتے تھے ان کا سیل و رواں اتنی تیزی سے بڑھا کہ دنیا کی 2/3 حصوں پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ مسلمانوں کی عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزائی اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و وسطور اور روب و حیبت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ چار دانگ عالم میں ان کے عروج داستان میں برزبان تھے، وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجود تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی وہ اپنے مال و دولت اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے تھے فتح نصیب ہوتی تھی، جس سرزمین پر قدم رکھتے تھے وہ ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی۔ سچ کہا کہنے والے نے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر، مگر وہی قوم ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کے نام لیوا آج پہ در پہ شکستیں کھا رہے ہیں، چین سے لے کر امریکہ کے ساحل تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکستیں کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس پر بھی سوچا ہے؟ سوچیے اور سمجھیے۔ ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے مناظر طے کرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا تھا، اگر وہی خوبیاں ہم پھر سے پیدا کر لیں تو یقین رکھیں کہ ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں وہی شعر پھر سن لیں تاکہ آپ کا ذہن تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائیں طاق تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائیں طاق تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر رسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار نشاں سب قائم ہے۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار نشاں سب قائم ہے۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔